نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد۔ آج ہم جو جزیرۃ العرب اور اس میں اسلام کے آنے سے پہلے کے حالات کو بریفلی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جزیرۃ العرب کی جو جغرافیہ ہے تو اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا پیننسولا ہے۔ پیننسولا آپ سمجھتے ہیں نا کہ جزیرہ تو ہوتا ہے نا جو چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوتا ہے، پیننسولا ہوتا ہے کہ جس کی ایک سائیڈ لینڈ کی ہو اور باقی سائیڈز پانی میں گھری ہوں، لیکن عرب اسکالر پھر بھی اس کو جزیرۃ العرب ہی کہتے ہیں اس کے سائز کی وجہ سے۔ اس کا جو ایسٹرن بارڈر ہے اس میں عریبین گلف ہے جس کو ماڈرن ویسٹرنرز اب پرشین گلف کہتے ہیں، اور اس کے ساؤتھ میں عریبین سی ہے جو کہ انڈین اوشن ہی کی ایک ایکسٹینشن ہے، اور اس کے ویسٹ میں ریڈ سی ہے، بحیرہ احمر، اور جس کو عربز بحیرہ قلزم کہتے ہیں۔ اس کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے اور اس کا جو لینڈسکیپ ہے دونوں ہی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں کہ یہ ایک بہت اہم خطہ بن گیا اس پلانٹ کا، اس سرزمین کا۔ اس کی جو لینڈسکیپ ہے وہ عموماً تو بہت سخت شدید جو موسم والے صحرا ہیں یہ ان پر مبنی ہے، بہت ہارش ڈیزرٹس پر مبنی ہے، اور اس کی وجہ سے باہر سے آنے والے حملہ آور انویڈرز وغیرہ جو ہیں انہوں نے اس جگہ کو کوئی خاص توجہ ہی نہیں دی، الیگزینڈر نے نہیں دی، یہاں تک کہ اس وقت کی جو بڑی سپر پاورز تھیں بائزنٹائنز رومنز اور یا پھر دوسرے پرشینز، تو ان کا حالانکہ ارادہ بھی ہوتا تھا ادھر ادھر نکلنے کا اور بہت سی جگہوں کو کانکر انہوں نے کیا بھی ہے، جنگیں بھی یہ ہر وقت لڑ رہے ہوتے تھے، لیکن عرب کی طرف ان میں سے کسی کا بھی رجحان نہیں ہوا اور یہ بغیر کسی انویژن کے یہ بچے رہے۔ ایک نیچرل بیریئر اللہ تعالیٰ نے جو ہارش ان کی لینڈسکیپ تھی اس کا بنا دیا، اور جس کی وجہ سے کوئی بھی بڑی سپر پاور ان پر نہیں آئی۔ جیوگرافیکلی یہ جو پیننسولا ہے یہ اگر آپ ورلڈ میپ دیکھیں اور اس کو ایسے فلیٹ کر کے دیکھیں تو یہ بالکل سینٹر میں آتا ہے، اور سارے کانٹیننٹس جو ہیں وہ اس کو ان کے لیے یہ اوپن ہے۔ اس کا جو نارتھ ویسٹ ہے اس پیننسولا کا وہ افریقہ کی طرف ایک دروازہ پورا کھلتا ہے، اس کا نارتھ ایسٹ جو ہے وہ یورپ کا دروازہ بن جاتا ہے، اور ایسٹ میں ایشیا ہے جس میں مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ اور انڈیا اور چائنا یہ سب شامل ہیں، اور پھر اسی طرح سے اس کے کیونکہ تین طرف پانی ہے اور بہت بڑے بڑے واٹر باڈیز ہیں تو اس کی ایکسیس جو ہے اس کے سی پورٹس کو ایکسیس ساری دنیا کو ہے۔ تو ایک طرف یہ بہت ہارش کلائمیٹ کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل بھی رہا، ان ایکسیسیبل بھی رہا، لیکن دوسری طرف جیوگرافیکلی یہ بہت ایکسیسیبل بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ دونوں چیزیں رکھ دیں۔ پھر اس میں تھوڑی سی اس کی لینڈسکیپ کے بارے میں کہ اس میں صحراؤں کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی ہیں، یمن سے لے کر شام تک جو ہے اس کے پہاڑوں کی رینجز چلتی ہیں، ان کے کئی نام ہیں، سرات، سراوات، حجاز، اور عموماً جس علاقے میں وہ ہوتے تھے جیسے آپ دیکھیں کہ وہ ہمالیاز ہے، ہندو کش ہے، تو اسی طرح سے ان کے بھی جہاں جس علاقے میں ہوتے اسی علاقے سے ان کے نام منسوب ہو جاتے تھے۔ اس کا جو سینٹرل ایریا ہے وہ پلیٹو ہے، پلیٹو سمجھتے ہیں نا، تھوڑا سا ریزڈ جو جگہ ہوتی ہے، اور وہ ہے نجد، اور نجد دو ہیں، ایک عراق میں ہے اور ایک جزیرۃ العرب میں ہے، جزیرۃ العرب والے نجد کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اور اس میں بھی پہاڑی علاقہ ہے اور اس کے اندر بہت گرینائٹ ہوتا ہے ان پہاڑوں کے اندر، اور ان کو شمر کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس میں لاوا فیلڈز بھی ہیں، ہررات جو ہیں
اس طرح کی جو پہاڑ ہیں جن میں لاوا ہو وہ بھی اس میں موجود ہیں. پھر اسی طرح سے اس کے ویسٹرن ایریا کے اندر احقاف ہے، احقاف جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، جہاں پر قوم عاد رہتی تھی. اور احقاف کہتے ہیں کہ ایک ایسا ایریا جس میں بہت ایکسٹینسو، بہت زیادہ یہ ریت اور ریت سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوں بہت زیادہ، تو وہ بھی اس کی لینڈسکیپ میں شامل ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور ڈیزرٹ ایریا ہے جزیرۃ العرب میں، اور وہ نفود کہلاتا ہے. اور پانی کے حوالے سے یہاں پر اس کے ارد گرد تو پانی موجود ہے، جیسے عریبین سی ہے، عریبین گلف ہے، ریڈ سی ہے، لیکن اس کے اندر پانی کم رہا ہے. اور اس کی ہی وجہ سے پھر بہت ڈرائی کلائمیٹ اس کا اور ہارش ویدر اس کا رہا ہے. کوئی اینول کبھی تھوڑی بہت رین فال، وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں بارش ہوتی تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. اور اسی طرح سے کچھ کہیں کہیں کوئی لیکس، کوئی کہیں کوئی کنویں میں پانی نکل آیا، تو اسی لیے یہاں پر بدوؤں کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ جہاں کہیں ویجیٹیشن نظر آئی، جہاں کہیں پانی ملا، وہاں پر کچھ عرصہ قیام کیا. اور پھر یہاں کی ویجیٹیشن جو ہے ماں سوا کچھ علاقوں کے جیسے یثرب، خیبر، طائف، اس کے علاوہ باقی جو جگہیں ہیں پورے جزیرت العرب کی، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس کا حجم بہت بڑا ہے لیکن اس کی پاپولیشن بہت کم ہے. ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے اس کے ہارش ویدر کی وجہ سے، کیونکہ پھر جہاں پر ویجیٹیشن نظر آتی تھی بدو وہاں پہ کچھ رک جاتے تھے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہ ڈائی آؤٹ کرتی تو بدو بھی وہاں سے اپنا پیک اپ کر لیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے اس میں وادیاں بھی ہیں. وادی رما ہے، وادی الحمد ہے، وادی ادم ہے، اور وادی سرحان ہے. اور ایگریکلچر یہاں پر بہت لمیٹڈ ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ یہاں کے رہنے والوں کو سپورٹ کر سکے پوری طرح سے. جو جزیرت العرب پر لکھی گئی عرب اسکالرس کی کتابیں ہیں، ان میں سب سے بڑی جو کتاب ہے صفت جزیرت العرب، ہمدانی یہ تاریخ دان تھے. انہوں نے یہ جو جزیرت العرب ہے اس کی لینڈ کو 5 ریجنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے. سب سے پہلا ریجن حجاز ہے، اور حجاز بیسیکلی قرآن کی ذرا لفظ یاد کریں، حجاز کس کو کہتے ہیں؟ بیریئر. تو یہ کیونکہ یمن اور شام کے درمیان ایک بیریئر تھا تو اس لیے اس کو حجاز کا نام دے دیا گیا. اس کے اندر بہت سی وادیاں ہیں، مثلا وادی الحمد اس میں ہے، اور اس کا ذکر آئے گا بعد کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری ایکٹیویٹی ہے اس میں اس کا ذکر آئے گا. پھر اسی طرح سے وادی القرا ہے، یہ نام تو آپ نے سنا ہوا ہے سیرت جنہوں نے پڑھی ہے، اور یہ ایک بہت اہم ویلی تھی کیونکہ یہاں پر آ کر تو تجارتی قافلے جو ہیں یہ رکا کرتے تھے، ان کے روٹ میں یہ بہت اہمیت کی حامل تھی. اور باقاعدہ اس کی جو سڑک ہے جو اس کے پاس سے ہو کر گزرتی تھی وادی قرا کے، اس کو کمرشل موومنٹ اور ساری دنیا میں جو عربوں کی ٹریڈ پہنچتی تھی نا، تو اس کو ایک سڑک کی مین آرٹری کی اس کو حیثیت حاصل تھی. پھر اسی طرح سے حجاز ہی میں مکہ اور مدینہ بھی ہیں جو کہ اس کے سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم اس کے شہر ہیں. پھر اسی طرح حجاز کا ہی شہر ہے طائف اور خیبر. دوسرا ریجن ہے تہامہ. آپ نے حدیث میں سنا ہوگا تہامہ کے پہاڑوں کے برابر کوئی لے کر آئے گا. اب آپ نے دیکھا نا کہ پہاڑ ہیں عرب میں اور اونچے اونچے ماؤنٹین رینجز ہیں باقاعدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی اگزامپل دی ہے تو ایسی دی ہے کہ جو وہاں کے اس وقت کے لوگ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں. تو دوسرا ریجن ہے تہامہ. اور تہامہ جو ہے اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ اس لفظ سے آتا ہے جس کا مطلب ہے بہت شدید گرمی اور بہت تھوڑی ہوائیں، انٹینس ہیٹ اور بہت تھوڑی کم ہوائیں. اور اس کو الغور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو لینڈ ہے وہ نیچے کو ہے، سنکن ہے. اس کا سب سے امپورٹنٹ شہر جو ہے وہ جدہ ہے جو کہ سی پورٹ بھی ہے، اور پھر اس مکہ کی. اور دوسرا اس کا اہم شہر یمبو ہے، اور یہ سی پورٹ ہے مدینہ کی. تیسرا ریجن یمن ہے اور اس پیننسولا کا، اور یہ انڈین اوشن کی لینتھ میں اسٹریچ ہوا ہے. اس کو یمن اس لیے کہا جاتا تھا، اس کی 2 وجوہات بتائی گئی ہیں اس جگہ کا نام یمن ہونے کی، کہ یا تو یہ
کعبہ کی دائیں جانب ہوتا تھا، اور دوسرے اس کا معنی یمن اس لیے بھی رکھا گیا کیونکہ یہ ایک بہت پراسپیرٹی والا اور خوشحال اور آباد اور بڑی نعمتوں والا یہ ایریا تھا۔ عرب اس کو دا ہیپی لینڈ بھی کہا کرتے تھے، اور اسی طرح سے یمن الاخضر، سبز یمن بھی اس کا نام ہے، اور کیونکہ اس میں بہت زیادہ درخت، بہت فروٹس، بہت کراپس یہاں پر گرو کرتی تھی، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یمن رکھا گیا۔ اور اس کے مین جو شہر ہیں حضر موت کا لفظ حدیث میں بھی آتا ہے نا، عمان، نجران، اور سب سے اہم جو شہر ہے وہ ہے صنعاء سے حضر موت کا ایک عورت سفر کرے گی، ہے نا ایسے، تو اس کا یمن کا ایک سب سے اہم شہر صنعاء ہے۔ چوتھا جو ریجن ہے وہ نجد ہے، اور اس میں ایسٹرن حجاز بھی شامل ہے، اور نجد کہتے ہیں کسی چیز کے بلند ہونے کو، اور اس کی کیونکہ جو لینڈ ہے وہ ایلیویٹڈ ہے، اونچی ہے ذرا، تو اس لیے اس کو نجد کہتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ پلیٹو ہے یہ، اور اس کا سب سے امپورٹنٹ جو شہر ہیں وہ ہیں ریاض اور حائل۔ اور پانچواں ریجن جو ہے وہ ہے العروض، عین را واو دود، العروض، اور اس کے شہر ہیں یمامہ، بحرین، اور اس کو عروض اس لیے کہتے ہیں، عرض کہتے ہیں چوڑائی میں کسی چیز کو کاٹنا، ٹھیک ہے، تو اس کو العروض اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نجد اور یمن کے درمیان چوڑائی میں ان کو کاٹتا ہے، نجد اور یمن کو۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ ہے دیکھنے والی کہ یہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے وہ ان کے خصائل تھے اور کیا ان کا رہن سہن تھا۔ یہ پری اسلامک بات ہو رہی ہے ابھی۔ جزیرۃ العرب جو ہے یہ مینلی کیا ہے؟ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، لہٰذا یہاں پر کوئی بھی بہت زیادہ آباد شہر، بستیاں اور اس طرح کی کہ جو ریگولرلی ایک جگہ پر رہیں وہ نہیں پائے جاتے تھے، تو زیادہ یہاں پر پھر کیا ہوتا تھا؟ ٹرائبل سسٹم ہوتا تھا، بعض اوقات ان کے چیف ہوتے تھے، بعض اوقات ان کے کوئی کنگز ہوتے تھے، اور یہ چیف جو ہیں یہ چنے جاتے تھے بہادری کی بنیاد پر، اور اگر اس چیف کا اپنا کوئی بیٹا ہوتا جو کہ پھر اس کو کنٹینیو کر سکتا اس کے بعد، تو پھر اس کو ہی چیف بنا لیا جاتا، اور اگر نسل در نسل کسی کی خاندان میں اس طرح کے بیٹے چلے آ رہے ہوں کہ جو چیف بنے اور بہادری اور آنر میں ان کے مطابق ہوں، تو پھر اس خاندان کو بہت زیادہ یہ سیکریڈ اور بہت اونچا یہ درجہ دے لیا کرتے تھے۔ مکہ، یثرب اور الہیرا اور یمن، یہ چار جگہیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ سویلائزڈ سمجھی جاتی تھیں۔ اب ان کی لینیج، ان کے لیے یعنی جینیالوجی کہ ہم کس کو بیلونگ کرتے ہیں، ہمارا انسیسٹر کون تھا، ہم کس کی اولاد ہیں، یہ عربوں کے لیے ایک بہت سنجیدہ معاملہ تھا، اور عرب اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور ہیومن رائٹس باقاعدہ اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی کہ کون کس کی اولاد ہے، کیونکہ جو چیف ہے یا جو کسی بہت نوبل لینیج سے ہے تو اس کی رائٹس بہت زیادہ تھیں، اور اس کی بنسبت جو دوسرے لوگ تھے کہ جن کی کوئی لینیج اتنی زیادہ وہ نہیں بنتی تھی، تو ان کو باقاعدہ سول رائٹس ان کی تقریباً نل ہوتی ہی نہیں تھی۔ لینیج ہی ایک انسان کو پروٹیکٹ کرتی تھی، اس کی رائٹس گارنٹی کرتی تھی، اور اس کو بہت سے جو بھی اس کے کوئی اگر اس پر کوئی ظلم کرنے والا تھا تو اس کو اس سے دور بھی کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ لینیج کو لکھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ تاکہ پتہ چلے کہ کون کس کی اولاد ہے، اور یہ باقاعدہ ان کا عربوں کا ایک علم تھا، یہاں تک کہ یہ گھوڑوں کے نسب بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہوتے تھے، صرف انسانوں کے نہیں، ان کو اپنے جانوروں کے نسب بھی پتہ ہوتے تھے، اور یہ یاد کرتے تھے، ان کی میموری بہت شارپ تھی۔ جو عرب ہیں ان کو 3 گروپس میں، عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ جو ایکسٹنکٹ ہو چکے، جن کا اب نام و نشان ختم ہے، جیسے
قوم عاد، قوم سمود، ان کے لینیج وہ پیور عربز تھے. دوسرے جو ہیں وہ ہیں عرب عاربہ جو باقاعدہ عربز ہیں، دے آر دا پیورسٹ آف عربز. اور تیسرے ہیں عرب مستعربہ، یعنی سین تے لگ گیا نا، یعنی جنہوں نے عربیت طلب کی، جو عرب بنے. تو پہلے والے عرب بائدہ ایکسٹنکٹ ہو گئے، اور اس کے بعد جو عرب عاربہ ہیں یہ قحطانی ہیں. مینلی اب دو سے نسلیں آگے چلی ہیں، ایک قحطانی ٹرائبز ہیں اور ایک عدنانی ٹرائبز ہیں. جو قحطانی ٹرائبز ہیں وہ ہیں جو پیور عربز ہیں، اور جو عدنانی ہیں یہ ہیں جو مستعربہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدنانی ہیں، اور قحطان جو ہے ان کی نسل قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشاز بن سام بن نوح پہ جاتی ہے. اور جو عدنانی ہیں یہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس ہیں، اور انہوں نے قحطانی عربوں سے عربی سیکھی. ان میں ان کی شادیاں ہوئی. سب سے پہلی شادی جو کسی عدنانی کی قحطانی سے ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام کی قبیلہ جرہم میں تھی. ٹھیک ہے، جب حاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ بڑے ہوئے، قبیلہ جرہم آیا، وہ حاجرہ علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ وہاں پر آباد ہوا. وہیں پر اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی، وہیں پہ شادی کی. وہیں سے انہی کی ایک جو لڑکی تھی جس سے شادی کی، اس سے اسماعیل علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، اور ان کی اولاد سے آگے پھر یہ سارے عدنانی عرب جو ہیں یہ چلے ہیں. قحطان کے سب سے دو جو مین ٹرائبز ہیں نا وہ ہیں جرہم اور یعرب. اور پھر ان کی آگے سے جو مزید برانچز ہیں نا وہ بنی ہیں ہمیر اور کہلان. کہلان جو ہے یہ آگے سے انسیسٹرز ہیں اوس اور خزرج کے. یہ جو سبا میں حکومتیں تھیں نا یمن میں، سبا کے جو کنگ تھے، اور ایک تھا کنگ جس کا نام ہی سبا بتایا جاتا ہے، تو اس نے ایک ڈیم بنایا العرم. اور وہ ڈیم جو ہے کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہ کوئی ایک دن وہ ڈیم ٹوٹ گیا تھا اور سیلاب آ گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس قوم نے اپنی حالت آہستہ آہستہ یہ بلندی سے یہ زوال پہ آئے، آہستہ آہستہ ان کا زوال ہوا. انہوں نے اس کی ٹیک کیئر کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے اس کی اپ کیپ چھوڑ دی، اس کی یعنی جو چیز اس کو. اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کام کرنا بند کر گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سڑکیں ان کی بنائی ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لینڈ روٹس بنائے ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارے ان سفروں میں دوری پیدا کر دے. تو وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنی جب انہوں نے انفراسٹرکچر کو کی اپ کیپ نہیں کی، اور یہ اور چیزوں میں پڑ گئے، تو پھر ان کی آہستہ آہستہ وہ ساری جگہیں جو ہیں وہاں پر آبادی کی بجائے بے آبادی ہونے لگ گئی، اور سکون اور آرام اور سیکیورٹی کی بجائے وہاں پر لالیسنس نے جگہ لے لی. تو وہ پھر ایسے بکھرے کہ پھر یہ وہاں سے سارے نکلے اور ان جگہوں پر آ کر آباد ہوئے، جن میں سے جو اوس اور خزرج ہیں یہ یثرب میں آ کر آباد ہوئے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے کچھ اور قبائل ہیں کہ جو انہی کی نسل سے ہیں، ہمیر اور کہلان کی نسل سے، مثلا الازد. پھر اسی طرح سے غسانی تھے، اور غسانی جو ہیں یہ ان کو غسانی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ غسان ایک جگہ تھی جہاں پر ایک سپرنگ ان کو نظر آیا، ایک کوئی چشمہ نظر آیا، تو وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ کر لیا اور پھر یہ غسانی کہلائے. اور عموماً یہ جو رومن کرسچنز تھے ان سے بڑے امپریس تھے، اور ان میں بہت سے کرسچنز بھی پائے جاتے تھے. یہ وہ عرب تھے جو کہ کرسچن بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ تو قبیلہ جو قحطانی ہیں یہ ان کے کچھ لوگ ہیں. اور جو عدنانی ہیں یہ بیسیکلی کہاں سے آئے ہیں؟ عراق سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل شہر ہے وہ عراق تھا، اور ملک عراق تھا، اور شہر کا نام تھا ارب. اور یہ دریائے فرات کے کنارے جہاں آج کوفہ ہے وہاں پر یہ شہر آباد تھا. اور وہاں سے جب یہ نکلے تو پھر ابراہیم علیہ السلام ہاران یا حران کی طرف گئے، وہاں سے فلسطین گئے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سیٹل ہوئے. اور وہاں پہ سیٹل فلسطین ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام مختلف جگہوں پر جایا کرتے تھے.
مختلف جگہوں پر جا کر دعویٰ کیا کرتے تھے، اور ان سفروں میں سے ایک سفر میں ایک مرتبہ وہ مصر گئے، ایجپٹ گئے، اور وہاں کا جو فرعون تھا وہ حضرت سارہ علیہ السلام پر بدنیت ہوا۔ پھر جب وہ ان کے قریب آنے لگتا تو پھر صحیح بخاری میں ساری حدیث موجود ہے کہ اس نے سارہ علیہ السلام کا ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق دیکھا کہ وہ ڈر گیا، اور یہاں تک کہ اس کے دل میں ان کا اتنا رعب اور عزت پیدا ہو گئی کہ اس نے سارہ علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام تحفے میں دیں۔ ہاجرہ علیہ السلام کی شادی سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کی، اور ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی جو تھیں، ان سے جب ان کے بیٹے پیدا ہوئے تو ان میں دو بیٹے جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہوئے ہیں، قیدار اور نابت۔ نبتی آپ نے سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں سیرہ میں ان کا ذکر آتا ہے، ایک نبتی آیا۔ کعب بن مالک کی جو حدیث ہے نا، اس میں نبتی کا ذکر ہے کہ ایک نبتی جو ہے وہ آیا اور اس نے ایک ریشم میں لپٹا ہوا خط دیا۔ اور قیدار جو ہیں یہ مکہ میں کئی نسلوں سے ان کی ساری جنریشنز رہ رہی تھیں، یہاں تک کہ پھر عدنان پیدا ہوئے۔ پھر ایک اور جو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لینیج ہے اس میں الیاس بن مدر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ انسیسٹرل لائن ہے عدنان کی اولاد میں سے، تو لہٰذا ان پر تھوڑا سا ایک کلوزر لک دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ عرب جو ہیں ان کے نام کس طرح سے یہ ایوالو ہوتے تھے، کہ جو الیاس تھے ان کے 3 بیٹے تھے، اور تینوں کے نام تھے مدرکہ، طابخہ اور قماء۔ اچھا، اب ان کے اصلی نام جو ہے نا، مدرکہ کا نام عامر تھا، طابخہ کا نام عمر تھا، اور قماء کا نام عمیر تھا۔ یہ نام چینج کیسے ہوئے؟ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ عمر اور عامر دونوں نکلے اپنے اونٹ لے کر ان کو چرانے کے لیے، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک کسی جانور کا شکار کیا۔ جانور جب انہوں نے شکار کر لیا تو وہ ایک جو ہے وہ پکانے لگ گیا، اس کو عمر جو ہے اس کو پکانے لگ گیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے تو اونٹ بھاگ گئے۔ تو عامر نے کہا کہ تم یا تو اونٹوں کو لے کے آؤ واپس، اور یا پھر یہ پکاؤ۔ اس نے کہا میں پکاتا ہوں، تم اونٹ واپس لے آؤ۔ وہ گیا اور وہ اونٹ واپس لے آیا۔ پھر انہوں نے آ کر تو اپنے باپ کو یہ ساری بات سنائی، تو باپ نے کہا عامر کو کہ تم مدرکہ ہو، دارکا سے، جس نے پا لیا جا کر، اور عمر سے کہا کہ تم طابخہ ہو، یعنی ہانڈی پکانے والے، اور تیسرے جو عمیر ہے اس کو کہا کہ تم قماء ہو، یعنی جو خیمے کے اندر ہی رہا اور خیمے کے اندر سے نہ نکلا۔ قماء کا مطلب ہوتا ہے جو ود ڈرا کر جائے، جو پیچھے ہٹ جائے، جو پیچھے رہ جائے۔ اور پھر آگے سے مدرکہ کے جو اولاد ہے اس سے کنانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں موجود ہیں، اور پھر نذر، یہ ان کی اولادیں ہیں، اور بھی اولادیں ہیں، لیکن یہ وہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسینڈنٹس میں آتے ہیں۔ جو قبیلہ قریش ہے یہ کنانہ تھرو فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ، یہ سارے نام آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ میں ملتے ہیں۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ جو نذر ہیں یہی قریش ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ فہر جو ہیں یہ قریش ہیں، ان کو قریش کا لقب ملا تھا۔ اب قریش کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ پورے جو شجرہ نسب ہے اس کے اندر بائی نیم تو قریش کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ قریش کون ہے تو اور کس کو کہا جاتا ہے؟ تو قریش کا جو لفظ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ تقرش سے آیا ہے، اور تقرش کا مطلب ہوتا ہے پیسے بنانا، تجارت کرنا، بزنس کرنا۔ پھر اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے کہ چیزوں کو اکٹھا کرنا، کیونکہ قریش نے ہی سارے جو قبائلی سردار تھے ان کو ایک طرح سے مکہ میں اکٹھا کیا، تو اس لیے ان کو قریش کا لقب ملا۔ ایک اور جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریش سے ہے، اور تقریش کا مطلب ہوتا ہے انسپیکٹ کرنا اور خبر رکھنا۔ فہر بن مالک جو تھے، اور بعض کہتے ہیں نذر بن کنانہ، ٹھیک ہے، یہ سے اختلاف ہے کہ قریش کا لقب کس کو ملا، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جا کے تو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اور یہ پتہ رکھتے تھے کہ کس کو کسی قسم کی بھی کوئی ضرورت ہے، اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے کی ہے، کسی کو کپڑے کی ہے، کسی کو شیلٹر چاہیے، گھر چاہیے، کسی کو کوئی بھی پروٹیکشن کسی دشمن سے چاہیے، کسی کو اگر ہدایت چاہیے، تو یہ دونوں جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کام یہ دونوں کیا کرتے، اور یہاں سے ان کو
قریش کا لقب ملا اور یہاں سے یہ قبیلہ قریش کہلایا۔ پھر قریش جو ہیں ان کی آگے سے سب ڈویژن ہوئی بہت سے قبائل میں، آپ کو پتہ ہی ہے، مثلا قبیلہ سہم، عمرو بن العاص سہمی یا جماح یا سہم، عمرو بن العاص ان کے تھے۔ قبیلہ بنو عدی تھا ایک، تو قبیلہ بنو عدی حضرت عمر، قبیلہ بنو مخزوم ابو جہل، اور مسلمان کون؟ خالد بن ولید۔ تیم قبیلہ، تیم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زہرہ قبیلہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اسی طرح سے یہ جو قبیلہ بنو زہرہ ہے یہی قصی بن کلاب، اور جو چھوٹے کلینز تھے مزید سب کلینز، وہ قصی بن کلاب کا کلین تھا، بنی عبدالدار کا تھا۔ قصی ہیں، ان سے 4 برانچز آگے چلی ہیں، عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ اور ہاشم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ہاشم کو چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے۔ اور قریش جو ہے نا یہ مکہ اور اس کے ارد گرد رہتے تھے اور ان کی کوئی سگنیفیکنس نہیں تھی، یہاں تک کہ پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے قصی بن کلاب کو پیدا کیا۔ وہ ہیں جو ان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، جنہوں نے ان کی ساری گورنمنٹ بنائی، سارا کچھ کیا، اور ان کی بھی ساری کہانی جو ہے وہ بہت اس لحاظ سے دلچسپ ہے۔ ان کی شادی ہوئی ان کی والدہ کی، اور قصی پیدا ہوئے، اور پھر قصی کے والد فوت ہو گئے، اور پھر قصی کی والدہ نے کسی اور آدمی سے شادی کی، تو وہ جس قبیلے کا تھا وہ ان کو لے کر چلا، اور قصی اپنی ماں کے ساتھ تھے، ماں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، یہ اتنے بڑے نہیں تھے ابھی کہ یہ خود چل کے یہ فاصلہ طے کرتے، تو یہ دور کے قبیلے میں چلے گئے، تو اس لیے قصی، اقصا جسے ہے نا قصی دور کا۔ پھر اس کے بعد جب یہ جوان ہوئے تو پھر یہ واپس آئے، اور پھر یہاں پر انہوں نے جو سردار تھا مکہ کا اس کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، ان کے اندر ایسی کوالٹیز تھیں، ایسے ان کو دیکھا گیا، تو ان کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور وہاں سے پھر یہ سردار بن گئے، اور پھر انہوں نے اپنے جو اصل قبیلہ تھا اپنے باپ کا قبیلہ قریش اس کو اکٹھا کیا، اور اس کی جو پاور ہے اور اتھارٹی ہے وہ واپس لائے۔ جو گورنمنٹس چلتی تھیں، کنگڈمز جو ہیں یہ یمن میں تھی، پھر اسی طرح سے ہمیر میں بھی کنگڈم تھی، اور ہمیری ہی ہیں جن میں قوم سبا تھی، جن کے سارے وہ ڈیم کا بھی ذکر ہے۔ ہمیر ہی میں قوم تبا بھی آئی ہے، ہمیری جو ہیں انہی میں قوم تبا بھی آئی ہے، اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ ایک کنگ آتا اور اس کے مرنے کے بعد ایک اور کنگ آتا، اور وہ وہی کرتا جو پچھلے کنگ نے کیا تھا، اسی کے نقش قدم پر چلتا، تو اس لیے ان کو تبابعہ یا قرآن میں قوم تبا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اہم خیرن ام قوم تبا۔ پھر اس کے بعد جو یمن ہے اس میں ایبیسینینز نے انویژن کی ہے، ایبیسینینز حبشی جو ہیں انہوں نے انویژن کی، اس لیے یہاں پر گورنر تھا ابرہا، جو ایک ایبیسینین اپوائنٹڈ گورنر تھا بائزنٹائن امپائر کا۔ پھر ادھر ہی یمن میں ہی ایک واقعہ انہی کی ہسٹری میں یہ ہوا ہے 523 کامن ایرا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 571 میں، 523 کامن ایرا میں وہ واقعہ ہوا ہے جس کو قرآن نے سورۃ البروج میں ایڈریس کیا ہے، یمن میں ہوا ہے، بادشاہ بنا یہاں پر، اور یہ کہتے ہیں یہ یثرب سے وہاں شفٹ ہوا تھا یمن میں، اور اس کا نام تھا ذی نواس، اور اس کے بارے میں 2 رائے ہیں، ایک یہ کہ یہ یہودی تھا، اور یہ وہاں پر جو اوریجنل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل توحید پر مبنی ٹیچنگز تھیں ان پر جو کرسچنز تھے ان کو یہودی بنانا چاہتا تھا، اور ان کو کہتا تھا یہ کرسچینٹی چھوڑو، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ پولیتھیسٹ تھا، یہ مشرک تھا، اور ان کو شرک کی طرف لانا چاہتا تھا، جو بھی تھا اس نے ان کے لیے پھر وہ آگ کے گڑھے کھدوائے اور اس نے ان کو ان میں پھینکوایا، اور اس کا ذکر ہے جو قرآن میں آیا ہے، یہ واقعہ 523 میں ہوا یمن میں۔ ذی نواس کے بعد ایبیسینینز آئے ہیں، اور یہاں پر وہ ابرہا تھا جس کو ابرہا الاشرم کہتے ہیں، آپ نے شاید کہیں پڑھا ہو کہ ابرہا کا نام اشرم تھا، اس کا نام اشرم نہیں تھا،
اشرم اس کو کہا جاتا تھا کیونکہ کسی جنگ میں اس کو کسی نے جب تلوار کا وار کیا تو اس کا ناک جو ہے نا وہ دو میں سپلٹ ہو گیا، تو اشرم مینز سپلٹ ہوا ہوا، تو اس کو ابرہہ الاشرم کہتے ہیں۔ اور اس نے وہ چرچ بنایا جس کو القلیس کہا جاتا ہے صنعاء میں، اور اس کے جو وجوہات تھیں، نمبر ایک کرسچینٹی کو کعبہ سے اوپر لانا، مشنری وجوہات بھی تھیں، اور دوسری وجہ تھی کہ ساری ٹریڈ جو کعبہ کی وجہ سے ہوتی نظر آ رہی تھی اس کو یہ تھا کہ سارے ادھر آئیں اور یہ ٹریڈ جو ہے یہ ہمیں ملے۔ آپ دیکھیں دنیا میں آج بھی جہاں کہیں کوئی جنگیں یا جہاں کہیں کوئی یہ ہوتی ہے نا ٹسل جو ہے چھینا جھپٹی، وہ ان دو یا مذہب کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یا پھر کسی دنیاوی جو ہے ریسورسز پر قبضہ کرنے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ انسان کی نیچر ہمیشہ وہی رہتی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ آگے آئے گا بھی کہ کیسے اس کی اٹیمپٹ فیل ہوئی تھی، اور یہ عبد المطلب کے زمانے میں ہوا تھا۔ پھر ایک اور کنگڈم تھی الہیرا کی، یہاں پر بھی بادشاہ تھے، اور ہیرا کے لوگ جو ہیں انہوں نے عربوں کی تہذیب و تمدن پر بہت گہرے اثرات چھوڑے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹریول کرتے تھے اور یہ بہت نالجبل اور پڑھے لکھے لوگ تھے، اور انہوں نے جزیرہ عرب میں بہت لٹریسی پھیلائی ہے، ایجوکیٹ کیا ہے باقاعدہ لوگوں کو، اور ان کی وجہ سے بھی عرب میں کرسچینٹی پھیلی، کیونکہ ان کا کنگ جو ہے وہ کسی سٹیج پر شرک اور آئیڈولیٹری کو چھوڑ کر تو وہ کرسچن ہو گیا تھا۔ شام میں غسانی تھے جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بھی جو رومنز ہیں سے بہت امپریس تھے، ان کے اثر کے نیچے تھے۔ انہوں نے شام پر رول کیا ہے جب تک کہ 13 سن ہجری میں جنگ یرموک نہیں ہو گئی۔ اس کا آخری بادشاہ تھا جبالہ ابن الایہم، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا، اور پھر یہ مسلمان ہو گیا، پھر یہ دوبارہ مرتد ہو گیا، پھر یہ پھر مسلمان ہوا، پھر یہ پھر مرتد ہو گیا۔ اور یہ غسانی بھی کلچر میں بہت آگے تھے، سیناگوگز انہوں نے بہت بنائے، چرچ انہوں نے بہت بنائے، بلڈنگز بہت بناتے تھے، سلیو گرلز کی ٹریڈ بہت زیادہ کرتے تھے، لانڈیوں کی ٹریڈ بہت زیادہ ہوتی تھی، اور یہ وار میں بہت آگے تھے، وار ٹیکٹکس میں، کیونکہ ان کے نا بہت زیادہ انٹریکشن رہتا تھا رومنز کے ساتھ بھی اور پرشینز کے ساتھ بھی۔ تو غسانی جو ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کسی نے زور سے آ کے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا تو انہوں نے دروازہ کھول کر اس سے کیا پوچھا تھا، کیا غسانی چڑھائے؟ انہوں نے ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، اور انہی کے اس سارے فتنے کی وجہ سے ایونچولی پھر ایران فتح ہوا تھا۔ پھر حجاز، اور حجاز جو ہے یہ بھی بہت انڈیپینڈنٹ، بہت ان چیلنجڈ ہمیشہ رہا، اور کوئی کنگ، کوئی بادشاہ، کوئی سپر پاور، یہاں تک کہ سکندر اعظم بھی اس کے فریڈم کو ٹچ نہیں کر سکا، اس تک نہیں پہنچ سکا۔ اور حجاز کی ہسٹری وہ کہ ہم سب کو بریفلی پتہ بھی ہے، تو ہم تھوڑی سی اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ پلیس ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی میں مکہ کے اور کعبہ کے ایک طرح سے انچارج رہے، اور پھر ان کی وفات پر ان کے دو بیٹے نابت اور قیدار، اور ان دونوں نے ٹیک اوور کیا، اور ان کی جو مکہ کی اتھارٹی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے نانا کو چلی گئی، کیونکہ دادا تو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ تو وہاں تھے نہیں، تو اور نانا جو ہے وہ تھے مداد بن عمر الجرہمی، قبیلہ جرہم کے تھے، تو یہاں سے قبیلہ جرہم کے پاس آ گیا مکہ کا اقتدار، اور پھر یہ اقتدار ان کے پاس رہا بڑا عرصہ، یہاں تک کہ قبیلہ خزاعہ نے ان سے یہ اقتدار واپس لیا۔ اور یہ اقتدار جو قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ جرہم سے واپس لیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ قبیلہ جرہم جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ لالیسنس شروع کر دی تھی، اور لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیے تھے، اور اپنے ہی جو باقی دوسری نسلیں تھیں اور اپنے ہی جو دوسرے کزنز تھے ان کے اوپر بھی بہت یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی انہوں نے جنگ مسلط کی ہوئی ہوتی تھی۔ پھر یہ باہر سے آنے والے جو کوئی بھی کعبہ کی طرف آتا تو اس کو بہت مسٹریٹ کرتے، کعبہ میں جو کوئی ملتے تھے نا، کعبہ کی نظر نیازیں تو بہت چڑھتی تھی نا، اور گفٹس بھی بہت ملتے تھے، تو ان گفٹس کو بھی خود لے لیتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ہر کسی کو انہوں نے
پریشان اور تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ جو جرہم تھا یہ قحطانی تھے اور یہ ننیال بن گئی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، اور اس وجہ سے جو عدنانی تھے، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ادھر سے جو چلے آ رہے تھے، وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے اور بہت زیادہ پریشان ہوئے. اور پھر یہ جو قبیلہ خزاعہ ہے، یہ مرہ الزہران، یہ ایک جگہ تھی مرہ الزہران، یہاں پر یہ یمن سے ہجرت کر کے قبیلہ بنو خزاعہ جو ہے یہ یہاں پر موجود تھا. تو انہوں نے آ کر پھر قبیلہ جرہم جو ہے ان کے ساتھ جنگ کی، ان سے کعبہ کی گارڈین شپ واپس لی اور جرہم کو یہاں سے نکال دیا، اور خزاعہ جو ہے یہ تقریباً دوسری صدی جو عیسوی ہے اس میں مکہ کے یہ رولرز بنے اور جرہم کو انہوں نے نکال دیا. اب جرہم جو ہے یہ بہت پریشان اور بہت بٹر اور بہت اپسیٹ تھے. مکہ کی ایک تو تولیت ختم ہوئی، اور دوسرے یہ کہ اپنی ساری جو ایک حکمرانی تھی، کسی بھی جگہ کی انسان سے چھٹ جائے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا. تو جاتے جاتے انہوں نے ایک بہت ہی گھٹیا حرکت کی، اور وہ یہ تھا کہ زمزم کا جو کنواں ہے اس کو یہ چھپا گئے، اس کو انہوں نے دفن کر دیا، اور ایسے دفن کیا کہ وہ پھر نکلا کب آ کے عبد المطلب نے جب، اور وہ بھی خواب دکھائی گئی، اور اس طرح انہوں نے کوئی پکا کام کیا کہ کوئی اس کنویں کو دوبارہ کتنا عرصہ جو ہے وہ نکال نہ سکا. اب یہ جو خزاعہ تھے، انہوں نے سارے جو ان کے حج وغیرہ تو ہوتا تھا نا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ جو باقیات وہ تو موجود تھیں، تو جو جتنے بھی تھے نا آنریبل چیزیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ کر لیں. فار ایگزامپل عرفہ سے مزدلفہ جانے کی اجازت یہ دیتے تھے. پھر اسی طرح سے منا سے کب نکلنا ہے وہ کوئی تب تک نکل نہیں سکتا تھا جب تک کہ یہ لوگ اجازت نہ دیں، اور انہوں نے اپنے آگے سے سب ٹرائبز کو یہ سارے پریویلیجز جو ہیں یہ دے رکھے تھے. پھر اسی طرح سے مزدلفہ سے نکلنا کس وقت ہے؟ صبح یوم النحر کے دن، یہ اس کی اجازت بھی یہی لوگ دیتے تھے. اپنے مختلف قبائل کو انہوں نے یہ دے رکھی تھی. اور پھر جو نسی کا طریقہ تھا کہ یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ اس دفعہ ہم نے محرم کو سفر بنانا ہے اور سفر کو محرم بنا دینا، یہ کون ڈٹرمن کرے گا، یہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو سارے جو پریویلیجز تھے وہ انہی کے پاس تھے. اور پھر یہ لوگ بہت زیادہ جیسے پاورفل ہوتے چلے گئے، اور ان کا بہت زیادہ جو ہولڈ ہے وہ بڑھ گیا، اور 300 سال انہوں نے حکومت کی ہے مکہ پر. اور اس دوران جو عدنانی تھے یہ نجد میں اور عراق میں اور بحرین میں جا کر آباد ہو گئے، یہاں تک کہ قصی بن کلاب نے ان کو واپس اکٹھا کیا، قریش کو. قصی بن کلاب جو ہے نا، ان کا اصلی نام زید تھا. عربوں میں کون کون سا ریلیجن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے؟ نمبر 1 شرک، مشرک. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور کچھ چیزیں ان کی باقی بھی تھیں ان کے اندر. حج باقی تھا لیکن اس کا سارے کا سارا طریقہ چینج ہو چکا تھا. سرکمسیجن بھی یہ کرتے تھے. پھر ان میں اٹھا ایک آدمی اور اس کا نام تھا عمرو بن لحی الخزاعی. عمرو بن لحی ایک بڑا نوبل بندہ تھا. یہ ایک، اور لوگ اس کی بات سنتے تھے، مانتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے. یہ اٹھا اور یہ شام گیا کسی کام کے لیے. وہاں پر اس نے بت دیکھے، اور وہاں ان بتوں سے یہ جو ہے یہ بڑا امپریس ہوا، اور اس نے وہاں سے ایک بت لیا ہبل، اور ہبل کو لا کر اس نے کعبہ میں رکھ دیا. اب چونکہ یہ ایک اچھے اخلاق کا اور اچھا مانا جانے والا انسان تھا، تو جو یہ لایا تو لوگوں نے اندھا دھند اس کی تقلید شروع کر دی، اور کہ امر لایا ہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن لحی کو میں نے دیکھا جہنم میں، وہ اپنی انتڑیاں وہ اس کی باہر نکلی ہوئی تھیں، اور وہ ان کو اٹھائے ہوئے تھا اور ان کو اپنے ساتھ ساتھ ڈریگ کر رہا تھا. اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے عمر سے پوچھا کہ تمہارے اور میرے درمیان کے لوگ، یعنی جو سارے شرک میں برباد ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ they all have perished، وہ سب برباد ہو گئے. اور ان سب کی بربادی کا جو سرا ہے وہ جاتا ہے عمرو بن لحی کو. اور یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ ساری چیز شروع تھوڑے سے ہوتی ہے. سب سے پہلے انہوں نے جو حرم کے، جو کعبہ کے جو بنا بلڈنگ ہے نا، اس کے پتھروں کو انہوں نے مقدس سمجھنا شروع کیا.
پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں پر بت رکھ لیے. اچھا، بتوں کے علاوہ یہ کچھ ٹیمپلز بھی بناتے تھے، جیسے مندر ہوتے ہیں نا، یہ کچھ ٹیمپلز بھی بناتے تھے اور ان کو وہ تواغیت کہتے تھے، اور یہ شرائنز ہوتے تھے. اور یہ اسی طرح ان کی بھی طواف کیا کرتے تھے اور ان پر بھی نظریں نیازیں چڑھاتے جیسے کعبہ پر چڑھاتے. وہ کعبہ سب سے میجر ہوتا تھا اور ارد گرد کے علاقوں میں انہوں نے کچھ اور جو شرائنز ہیں وہ بھی بنا رکھے تھے. ان کے بتوں میں ہبل کے علاوہ منات تھا جو مشلل کی جگہ پر انہوں نے بنا کر رکھا ہوا تھا. اور منات کا جو لفظ ہے یہ تم نا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خون بہانا، کیونکہ اس پر یہ نظریں وغیرہ چڑھاتے تھے. پھر اسی طرح سے عزا، عزا بھی ایک دیوی تھی جس کی یہ پوجا کرتے تھے. الازرقی جو کہ ایک عرب ہسٹورین ہے وہ کہتے ہیں کہ عزا کا جو شرائن تھا ادھر 3 درخت بھی تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ان درختوں پر، تینوں درختوں پر شیطان رہتے تھے یا جنات رہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم جا کر جب وہاں پہ عبادت کرتے ہیں تو ہمیں واپسی آواز بھی آتی ہے. اور عزا ہی کو قتل کرنے کے لیے اور شرائن سارے کو گرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. قبیلہ بنو سلیم جو ہیں وہ عزا کے مجاور تھے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عمر بن لوہی کے پاس ایک جن تھا. اس جن نے عمر بن لوہی کو بتایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بت ہیں نا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جدہ میں فلاں جگہ پر بیریڈ ہیں، وہاں پر دفن ہیں. یہ وہاں گیا، یہ ان کو نکال کے لے کے آیا، ان کو اس نے تہامہ میں پہلے رکھا، اور پھر اس کے بعد جب حج کا موقع آیا تو اس نے ان کو مختلف قبائل میں بانٹا اور مختلف قبائل ان کو اپنے اپنے گھروں میں لے گئے. تو پھر بت پرستی آپ دیکھیں کہ کیسے پھیلی. پھر اسی طرح سے اساف اور نائلہ، یہ بھی 2 بت تھے جو کہ حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے، جو کہ زمزم کے کنویں کے پاس پڑے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 مرد اور عورت تھے کہ جنہوں نے کعبہ کے اندر، حرم کے اندر زنا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا. اور پھر کچھ جب عرصہ گزرا تو ان لوگوں نے ان کو ایک معجزہ سمجھ کر تو انہوں نے صفا اور مروہ پر رکھا. جب وہ پھر صحابہ کو ذرا تھوڑا اشکال ہوا تھا کہ صفا مروہ کی صحیح کیسے کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. پھر اسی طرح سے مناف بھی ایک بت تھا، اور پھر اسی طرح سے ذل خلصہ ایک ان کا شرائن تھا. اور پھر یہ تھا کہ ان شرائنز کے اور کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، آپ کو پتا ہے 360 بت تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے ہیں فتح مکہ کے دن. تو مختلف ٹرائبز اپنے بت آ کے رکھ جاتے تھے. اور ان بتوں کے علاوہ پھر ہر گھر میں بت موجود تھا. اور اگر کسی نے ٹریول کرنا ہوتا تو جو آخری چیز وہ گھر سے نکلنے سے پہلے کرتا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے بت کے پاس جاتا، اس کی کو پوجا پاٹ کرتا. اور کسی بھی سفر سے واپس آ کر جو پہلا کام وہ کرتا تو وہ سیدھا اپنے بت کے پاس جاتا. ایک صحابی ابو رجا الاتاریدی یہ کہتے ہیں کہ ہم پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جب ہمیں کوئی ایک پتھر سے بہتر پتھر نظر آ جاتا تو ہم پہلے پتھر کو چھوڑ دیتے اور ہم دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتے تھے. اور اگر کبھی ہمیں کسی سفر پر کوئی پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی کا ایک ڈھیر بنا کر پھر ہم اس پر ایک بکری کو لاتے اور اس کا دودھ اس کے اوپر دو دیتے تو وہ ذرا پتھر ٹائپ بن جاتا تھا، اور پھر ہم اس کے گرد طواف شروع کر دیتے تھے. اور جب کوئی آدمی، ابن القلبی لکھتے ہیں، بھی سفر پر جاتا تو پہلا کام وہ یہ کرتا تھا کہ وہ 4 پتھر اکٹھے کرتا اور ان میں سے ایک پتھر کو اپنا رب بنا لیتا اور باقی 3 پتھر جو ہیں ان کو لگا کر ان کے اوپر ہنڈیا جو ہے وہ جلاتا، اور جب وہاں سے وہ نکلتا تو وہ اپنے رب کو وہیں چھوڑ جاتا. اچھا، ایک چیز اور جو ان عربوں کے بارے میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تھاٹ پروسیس بہت سمپل تھا. ان کا شرک بڑا سمپل شرک تھا، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا فار اسلام. اسلام کے پہلے مخاطب اور ریسیورز یہ تھے کیونکہ ان کا شرک بہت سمپل تھا. رومنز اور پرشین کا بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہوا تھا، تو یہ بہت جلدی ایمان لائے. عربز کا آپ دیکھیں کتنی سمپل اور کتنی فضول سی بات ہے نا. ابھی آپ نے زمام بن ثعلبہ کی بات سنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے زمام، تم ڈرو، ان بتوں کی وجہ سے تم کوڑی ہو جاؤ گے، تمہیں جزام ہو جائے گا، تم جل کے مر جاؤ گے، ٹھیک ہے، تم پاگل ہو جاؤ گے.
اور اسی طرح صحابیہ جو تھیں ذنیرہ، جب ان کی تشدد جب اتنا زیادہ ان کے اوپر کیا گیا تو ان کی بینائی جاتی رہی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لات اور عزا کی تمہارے اوپر کوئی نحوست پڑ گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کے کسٹمز تھے جو اپنے قرآن میں پڑھ رکھے ہیں کہ یہ ان کو بھی نظر نیازیں ان پر بھی چڑھاتے تھے، اپنی کراپ میں سے بھی اور اپنی سیکریفائس میں سے بھی، اور اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے تھے، اور اللہ کا حصہ کم کر کے ان کے حصے میں ڈال دیتے تھے، لیکن ان کا حصہ کم کر کے اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے تھے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام بھی بنا رکھے تھے، جو مختلف جانور تھے جن کے کسی اگر شی کیمل نے 10 بچے دے دیے اور سارے فیمیل دے دیے اور درمیان میں کوئی بھی میل نہ دیا تو اس کو پن کر دیتے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے اگر کوئی میل کیمل، اس کو ہام پھر یہ بلاتے تھے کہ وہ اگر اس کی وجہ سے 10 فیمیل آف سپرنگ پیدا ہو چکے ہیں اور درمیان میں کوئی بھی میل نہیں ہے تو اس کو ہام کہتے اور اس کو بھی پن کر دیتے۔ تو یہ سارے ان کے شرکیہ جو عقائد ہیں یہ چلے آ رہے تھے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام ہے نا، یہ بھی عمر بن لحی ہی کی کچھ اختراع تھی۔ پھر اسی طرح سے عربوں میں ایک اور چیز تھی، وہ تھی ازلام، جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور ظلم کہتے ہیں ایک ایسے ایرو کو کہ جس کے اوپر پر نہ ہوں، فیدرز نہ ہوں، اور اس میں ازلام میں ان کے مختلف طریقے تھے۔ مثلا یہ کہ ایک تو یہ ایک کے اوپر ہاں اور ایک کے اوپر نہ لکھ دیتے تھے، اور یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن میک کرنا ہے، آپ نے ٹریول کرنا ہے یا آپ نے شادی کرنی ہے تو وہ اس تیر کی وجہ سے ہاں آ جائے تو کر لیں، نہ آ جائے تو نہ کریں، اور اس کو یہ بہت آرڈنٹلی اس ساری چیز کو یہ فالو کرتے تھے۔ ایک اور ہوتا تھا ازلام کا مقصد، اور وہ ہوتا تھا کہ ہم کنواں کھودیں یا نہ کھودیں، اور دیت دیں یا نہ دیں، بلڈ منی پے کریں یا نہ پے کریں۔ پھر اسی طرح سے تیسری ایک اور جو ٹائپ تھی ازلام کی، وہ کسی کا لینیج ڈٹرمن کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ ایک تھا، تین ہوتے تھے، اور ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہ تمہیں میں سے ہے، فرام یو۔ ایک ہوتا تھا کہ جس پہ لکھا ہوتا تھا فرام ادر دین یو، یہ تم میں سے نہیں ہے، کہیں اور سے ہے۔ اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا مسلق، اور مسلق کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ ہے تو کہیں اور سے لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں میں سے ہے۔ اور پھر وہ ڈرا نکالتے تھے، اور جو نکل آتا تھا اس بندے کی لینیج کو وہی مان لیتے تھے، چاہے وہ کسی اور طرح کا بھی ہو۔ پھر اسی طرح سے ان کے اندر میسر کی پریکٹس تھی، جو کہ جوا تھا۔ عراف تھے ان میں، عراف جو کہ ہوتے ہیں نجومی، اور بیسیکلی کوئی چیز کسی کی گم جاتی تھی تو وہ عراف کے پاس جاتے تھے، اور عراف جو ہے وہ کوئی تیر تکے لگا کے بتاتا تھا کہ تمہاری گمی ہوئی چیز کہاں پر ہے۔ پھر منجم ہوتے تھے جو ستاروں سے بتایا کرتے تھے فیوچر کا۔ اور پھر الطیرہ، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بیک گراؤنڈ ہے نا، یہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں وہ ساری احادیث ہیں، لا ادوا ولا طیرہ، اور جو کسی عراف کے پاس گیا، جو کسی کاہن کے پاس گیا۔ طیرہ ہوتا تھا، یہ طیر سے یعنی پرندے سے یہ نکلتا ہے، یہ ایک پرندہ لیتے اور کئی دفعہ ایک ہرن لے لیتے اور پھر اس کو ڈراتے، ڈر کے وہ پرندہ یا ہرن اڑتا یا بھاگتا تو اگر وہ رائٹ سائڈ کو اڑتا تو جاتا تو یہ کہتے کہ یہ تو بڑا نیک شگون ہے، اور اگر وہ لیفٹ سائڈ کو نکل جاتا تو کہتے تھے کہ یہ بڑا برا شگون ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بعض جانور یا پرندہ ان کا راستہ کاٹ جاتا تو اس کے بارے میں بھی یہ سپرسٹیشس تھے۔ خرگوش کا جو پاؤں ہے اس کو یہ اچھا شگون سمجھتے تھے، اور بعض جو دن ہیں اور کچھ مہینے ہیں ان کو یہ منحوس سمجھتے تھے۔ پھر اسی طرح سے یہ کنٹیجسنس کو بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا، یعنی اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے ایک اگر بیماری کسی خارج زدہ اونٹ کو ہوئی ہے تو اس کو دوسرے سے لگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے وہ کس سے لگی ہے۔ پھر ہاما، ہاما کا مطلب جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے الو۔ اب الو کی نحوست کیا تھی؟ الو کی نحوست کے پیچھے یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ کوئی اگر ناحق قتل ہوا ہے تو جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح جو ہے وہ الو کی شکل میں وہ پھرتی رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری پیاس بجھاؤ، میری پیاس بجھاؤ۔ تو جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیں گے، آپ دیکھیں کہ یہ ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ اتنی لمبی جنگوں کی بھی ایک ون آف دا بیک گراؤنڈ جو تھی وہ یہ بھی تھی۔
اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الو میں بھی کوئی نحوست نہیں. تو یہ مجھے آج ایٹ لیسٹ سمجھ آئی ہے کہ یہ الو کی نحوست کے پیچھے ان کا عقیدہ کیا تھا. پھر یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. بعض ان میں سے ستاروں کی پوجا کرتے تھے. مثلا یہ ہمیر قبائل جو تھے نا، ان میں ہمیر جو ہے یہ سورج کی پوجا کرتے، کنانا چاند کی، اور تمیم جو ہے یہ ایک خاص ستارہ تھا توری، اس کی پوجا کرتے تھے. ان کی چھوٹی سوچ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے. یہاں تک کہ ایک شخص عاص بن وائل جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لے کر آ گیا پرانی کرمبل ہوئی ایک ہڈی، اور کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے زندہ کھڑا کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا اور اس کو زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی موت دے گا اور تمہیں بھی زندہ کرے گا، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. پھر اسی طرح سے یہ اپنے آپ کو جب بہت زیادہ وہ سمجھتے تھے سیکرڈ، اور اپنا نام انہوں نے ہمس رکھ لیا تھا، ہا میم صاد ہمس، انہوں نے اپنا نام رکھ لیا تھا. قریش جو تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم بہت گلوریفائڈ ہیں اور ہم حرم کے بعد باہر نہیں جا سکتے، اسی لیے عرفات نہیں جاتے تھے، کیونکہ عرفات جو ہے یہ حرم نہیں ہے نا، حدود حرم سے باہر ہے. تو مزدلفہ کیونکہ مشعر الحرام ہے، یہ مشعر الحلال ہے جو عرفات ہے، تو یہ عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ تک ہی رہتے تھے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ عرفات جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جو پہلے کرتے رہے ہو اس سے اللہ کی پناہ میں آؤ، بخشش مانگو اللہ سے، اور پھر یہ ہے کہ وہیں جایا کرو تم بھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ الحج عرفہ، عرفات کو مین دن رکھ دیا کہ وہاں تو جو نہیں جائے گا اس کا تو ہوگا ہی نہیں. وہ تو ارکان میں سے بھی سب سے بڑا جو ہے رکن عرفات کو بنا دیا گیا. پھر اسی طرح سے یہ کپڑوں کا بھی کرتے تھے کہ کپڑے جو ہیں وہ یا ہمارے پہنیں گے، اور مرد حضرات جو باہر سے آتے ہیں وہ یا ہمارے پہنیں گے یا کچھ بھی نہیں پہنیں گے، اور عورتیں یا ہماری عورتوں کے کپڑے پہنیں گی، اور یا پھر اپنے کپڑے اتار کر، تو ایک کیپ سی ان کو لٹکانے کی اجازت تھی، ورنہ وہ نہیں کچھ بھی کر سکتے تھے. پھر اسی طرح سے یہودیت بھی موجود تھی جزیرۃ العرب میں، اور یہ یہودی جو ہیں یہ 2 دفعہ آئے ہیں عرب پیننسولا میں. پہلی دفعہ آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 587 بفور عیسیٰ علیہ السلام، جب بخت نظر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور جیروزلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو ان میں سے بہت سے یہودی جو ہیں وہ نکلے اور یہ جزیرۃ العرب میں آ کر آباد ہو گئے. پھر دوبارہ سے 70 کرسچن ایرا میں عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد جو ان کا ٹائٹس رومن گورنر تھا، اس نے جو ان کا حشر نشر کیا، تو پھر بھی یہ وہاں سے نکلے اور حجاز میں اور یثرب، خیبر، تیمہ اور فدق میں آ کر یہ لوگ آباد ہوئے. اور یہ لے کر آئے تھے اپنے ساتھ یہ فورٹس بنانے کی جو آرٹ ہے، یہ ان کو آتی تھی. عربوں نے ان سے کچھ سیکھی، لیکن ان کی ایکسپرٹیز کو عرب نہ پہنچ سکے. اور جب اسلام آیا ہے تو 3 میجر جو آپ کو پتا ہے قبائل موجود تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. مکہ میں چند ایک یہودی تھے، لیکن زیادہ جو ہیں یہ اسی طرف تھے جہاں پر یہ ایگریکلچر زیادہ تھا. اور اسی لیے آپ جانتے ہیں نا کہ مکہ کے لوگ جوئش جو ریبائز تھے ان سے جا کر پوچھتے تھے، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ ان سے یہ سوال کرو، ان سے یہ سوال کرو. اب یہ جو یہودی یہاں پر آباد تھے نا، ان کی وجہ سے جو مشرکین قبائل تھے نا عربوں کے، ان کے اندر کچھ ان کو پتا چل گیا ہوا تھا کہ حیات بعد الموت کیا ہے یا نبوت کیا ہے. کچھ ان کے ذہنوں میں ان کے ساتھ کو انہیبٹ ہونے کی وجہ سے ان کو پتا تھا، اور اسی لیے یہ پہلے ہی مان لے آئے، اور یہ بلکہ لائے ہی نہیں ایمان ان میں سے زیادہ تر. دوسرا ریلیجن جو موجود تھا جزیرت العرب میں وہ کرسچینٹی تھا، اور یہ وہ ایبیسینینز کے ساتھ آیا تھا. اور سب سے اہم کرسچن جو علاقہ تھا عرب میں، جزیرت العرب میں، وہ نجران تھا. نجران سے وفد آیا تھا نا عیسائیوں کا، جس نے مباہلہ کی دعوت دی تھی، تو یہ نجران سے. اور یہاں پر بھی ایک جو واقعہ ہے وہ یہ کہ نجران میں عیسائیت کیسے آئی. تو یہ ایک راہب تھا فیمیون،
فیمیون، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویسے تو یہ لیبرر تھا، اینٹیں بناتا تھا اور گھر بناتا تھا، اور کسی کو یہ اپنے بارے میں نہیں بتاتا تھا، اور بہت دعائیں اس کی قبول ہوتی تھیں، جو کہتا وہ قبول ہو جاتا، اور جب لوگ دیکھتے نا کہ اس کی مانتا بن رہی ہے تو وہاں سے اس جگہ سے نکل جایا کرتا، اور اسی طرح چلتا چلتا یہ کہیں اس کو کسی نے پکڑ لیا، پھر یہ آ کے بکا، یہ نجران میں بکا، اور یہاں پر پھر جب یہ تھا تو یہاں پھر ایک آدمی تھا جس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ میں نے جادو سکھانا ہے، اور یہ جادو سیکھنے کے لیے کہیں یہ جاتا تھا وہ بچہ، اور راستے میں یہ اس فیمیون کے پاس آ کے رکتا، اور فیمیون کی تعلیمات سے وہ امپریس ہوا تو وہ کرسچن ہو گیا، اور اس وقت جو نجران کا بادشاہ تھا اس کو بہت زیادہ اس بات سے، یہ آپ نے سیرت میں پڑھ رکھا ہے نا، تفسیر میں بھی پڑھ رکھا ہے، تو ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ تو بہت زیادہ میرے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ توحید پر ساری اس کی مبنی تھی اس کی تعلیمات، تو وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر، اور کبھی سمندر میں لے جا کر، سمندر کی گہرائیوں میں بھی پھینک آتے تو یہ لڑکا جو ہے یہ باہر نکل آتا تھا، اور یہ کہا کیا کرتا تھا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ میرے لیے کافی ہو جا ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے، جیسے بچاتا ہے مجھے بچا بس تو، کیونکہ خود تو وہ بالکل بے بس تھا۔ پھر اس نے خود ہی کہا بادشاہ کو کہ میں کلمہ تمہیں کہتا ہوں وہ تم کہو، پھر میں مر جاؤں گا، مجھے مارنا، اور پھر اس نے کہا، اور وہ اتنا ڈیسپریٹ تھا اس کو مارنے کے لیے کہ اس نے کلمہ توحید جو ہے وہ پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد ہلکی سی اس نے اس کو چوٹ لگائی تو وہ مر گیا لڑکا، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ بادشاہ خود بھی مر گیا، تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کرسچن ہو گئے، ان کو مزید زیادہ سمجھ آ گئی کہ یہ تو عبداللہ تو بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اس عبداللہ کے بارے میں بعض جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں نجران کے کچھ لوگوں نے میسج بھیجا کہ ہم کچھ ڈگنگ کر رہے تھے، جیسے کچھ روئنز نکال رہے تھے یا ڈگنگ کر رہے تھے، تو ہمیں عبداللہ بن سامر جو یہ لڑکا تھا اس کی ہمیں باڈی ملی ہے، اور اس کی جو باڈی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی میت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ سر پر اس جگہ پر ہے جہاں پہ اس کو زخم لگایا گیا تھا، اور ہم اس کا ہاتھ ہٹاتے ہیں تو وہ خون بہنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کا ہاتھ چھوڑتے ہیں تو وہ واپس ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اس کو کچھ بھی مت کرو، ہاں، اور اس نے ایک انگوٹھی پہن رکھی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ میرا رب ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے ان کو واپسی لکھا کہ وہ جیسا ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کو اس کی قبر میں واپس دفن کر دو، سو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ پھر اسی طرح سے کچھ مجوسی بھی تھے جن کو سابئی بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی عرب میں آباد، یہ لوگ زیادہ تر بحرین میں تھے، اور جب اسلام آیا تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ نے جزیہ دینا پسند کیا، اور کچھ جو ہے یہ حنفیہ تھے، حنفاء جن کو کہا جاتا تھا، اور یہ بالکل گنتی کے چند تھے جن میں ایک زید بن نوفل تھے، اور پھر اسی طرح سے ورقہ بن نوفل تھے جو کہ یہ بھی حنفاء میں سے تھے نا، پھر یہ رومنز کے پاس چلے گئے تھے اور وہاں ان کے ترجمان ٹرانسلیٹر بن گئے، کرسچن ہو گئے تھے، لیکن ان ساروں میں زید بن نوفل کہتے تھے کہ نہ میں نے کرسچن ہونا ہے، نہ میں نے کچھ بھی ہونا ہے، تم کرسچینٹی بھی غلط ہے، سب غلط ہے، اور کیا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا، تم لوگ جو کچھ کرتے ہو وہ سب بہرحال غلط ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید قیامت کے دن ایک پوری امت کی شکل میں اٹھیں گے۔ پھر اسی طرح سے ان کا ذرا اکنامک حالات بھی دیکھ لیجئے۔ اکنامک حالات ان کے یہ تھے کہ کچھ جگہیں تھیں جیسے یثرب اور طائف اور خیبر جہاں پہ ایگریکلچر ہوتا، ورنہ باقی سارا جو تھا نا علاقہ یمن کے علاوہ اور کچھ چند ایک اور پیچز کے علاوہ باقی سارا جو ہے وہ بیرن لینڈ تھا، اور وہاں پر بدوانہ زندگی تھی، اور پھر مکہ کی جو ایک تھی نا سینٹرل پوزیشن، اس کی وجہ سے جو ٹریڈ ہوتی تھی وہ بہت زیادہ فلرش اب کرنے لگ گئی ہوئی تھی، اور ان کے 4 مین بازار تھے، اوکاز، ذی المجاز، مجنہ اور حباشہ۔ اوکاز، ذی المجاز اور مجنہ مکہ میں تھے، اور حباشہ تہامہ میں تھا۔ پھر اسی طرح سے عدن میں اور حضر موت میں یہاں پر بھی بہت فیمس اور بڑے بڑے بازار ہوا کرتے تھے، اور ان سب میں سب سے زیادہ فیمس اوکاز کا بازار تھا۔ سوشلی یہ لوگ آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ٹرائبل وہ تھی ساری سوسائٹی،
اور اپنے ریلیشن شپس کا اچھا خیال کرتے تھے، لیکن ان میں بھی بہت زیادہ تفاوت تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو ایلیٹ تھے ان کو تو بہت عزت ملتی تھی، اور ایلیٹ کی عورتوں کو بھی بڑی عزت ملتی تھی. ان کے پاس اپنی شادی کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ایک فری ول تھی، ان کی بات بھی سنی جاتی تھی، ان کے لیے تلواریں بھی اٹھ جاتی تھیں. لیکن جو یتیم بچیاں یا کوئی لونڈیاں یا جو معاشرے کے سپریس لوگ تھے، ان کے لیے کوئی بھی رائٹ نہیں تھا. اور پھر ان میں سے کچھ قبائل جو ہیں، خاص طور پر کندا کے جو قبائل ہیں نا، یہ بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ اگر شروع میں نیو بورن کو دفن نہیں بھی کر سکتے تھے تو بڑی بھی ہو جاتی اور یہ کہیں ٹریول پر کے گئے ہوئے ہوتے تو واپس آ کے مطلب دے یوز ٹو میک شیور کہ اس کو تو میں نے مارنا ہی مارنا ہے. اور اس طرح کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ ملتا ہے نا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو اس طرح میں نے مارا ہے اور مجھے بلاتی رہی، اور پھر وہ روتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے رہے. پھر اسی طرح سے ان کے معاشرے میں جو نکاح تھے ان میں سے ایک نکاح جو ہے وہ تھا کہ جو آج بھی ہوتا ہے، جس طرح پراپر نکاح ہوتا ہے وہ رائج تھا. باقی 3 طریقے ایسے تھے کہ جو ان کے نزدیک نکاح تھے لیکن بیسیکلی وہ پروسٹیٹیوشن تھی. اور پھر ایک نکاح شغار بھی تھا ان کے ہاں، شغار کا نکاح. اور شغار کا نکاح یہ تھا کہ ایک آدمی کی بہن اور دوسرے آدمی کی بہن وہ آپس میں شادیاں کروا لیتے تھے، اور ڈاوری نہ تم دو نہ میں دو، حق مہر نہ تم دو نہ میں دو. حق مہر آدمی کھا جاتا تھا، تو اس لیے جو وٹا سٹا جس کو کہتے ہیں نا، وہ اگر حق مہر کو ختم کروانے کے لیے کیا جائے کہ نہ تم ہمیں کچھ دو نہ ہم تمہیں کچھ دیں، تو پھر وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے اس کو غلط قرار دیا. لیکن اگر حق مہر دے رہے ہیں تو پھر وٹے سٹے کی شادی میں کوئی ایشو نہیں ہے، اگر کوئی اور مسئلہ نہیں اٹھتا تو. پھر بیویوں کی کوئی تعداد ان کے ہاں نہیں تھی متعین، جتنی دل ہے بیویاں رکھتے تھے. باپ کی بیوہ سے بھی شادی کر لیا کرتے تھے، اس کو پراپرٹی میں انہیرٹ کر لیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے طلاق کا ایک طریقہ یہ تھا، جو 3 دفعہ طلاق دیتے ہیں نا، 3 دفعہ طلاق دینے کو طلاق کہتے تھے. اور دوسرا طریقہ جو طلاق کا تھا وہ زہار ہے، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور طلاق کو بھی کیا کہا؟ الطلاق مرتان. پھر اسی طرح سے ایلا بھی ان کے اندر موجود تھا. اور ایلا بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ سپریشن سالوں کر لیا کرتے تھے بیوی کے ساتھ اور اس کو لٹکتا چھوڑ دیتے تھے، نہ اس کو چھوڑتے تھے نہ اس کو بساتے تھے. تو اسلام نے ایلا کی جو لمٹ ہے وہ کیا لگا دی؟ 4 months. زنا بہت عام تھا، ایڈلٹری بہت عام تھی. اور اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر سے کہ جو کہ انہوں نے نجاشی کے دربار میں کی تھی. پھر اسی طرح سے پروورب وہ یہ تھا کہ انصر اخاک ظالمن او مظلوما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا لیکن اس کی میننگ چینج کر دیا کہ ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روک کے کرو. لیکن عرب کیا کرتے تھے کہ اگر ظالم ہے تو اس کے ساتھ ظلم کرو، اور اگر مظلوم ہے تو اس کے ساتھ سارے مظلوم بن جاؤ. یہ ظالم کو روکتے نہیں تھے، لیکن بس صرف یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے اپنے قبیلے کا ہے تو بس پھر ہم نے اس کی سائیڈ لینی ہے. ان کے ہاں جنگیں بہت لمبی چلتی تھیں. اور جنگیں کس چیز پر ہوتی تھیں؟ ایک دفعہ اس بات پر جنگ چھڑی جو کہ 40 سال تک جاری رہی. اور وجہ کیا تھی؟ بنو بکر اور تغلب کے درمیان اور یہ دونوں بھائی تھے، ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ اس بات پہ شروع ہوئی تھی کہ ایک آدمی نے تیر چلایا تو دوسرے کی جو شی کیمل تھی اس کے تھن میں جا کے لگا، اور وہاں سے جو اس کا کیمل کا جو ملک تھا نا، جو دودھ تھا، اس کے اندر تھوڑا خون بھی چلا گیا. اونٹنی مری نہیں، صرف اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی کہ دودھ کے اندر خون میرا مکس ہوا ہے اور یہ تمہارے تیر کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ لڑائی 40 سال تک جاری رہی. اور اس کے بارے میں ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ ماؤں نے اپنے بچے کھوئے، بچے یتیم ہوئے، آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہیں تھے، اور جسموں کو دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا، میتوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ باقی بچا جب یہ جنگ جو ہے چھڑی. پھر اسی طرح سے ایک دفعہ کوئی گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی تھی اور ایک گھوڑا جو ہے وہ تیز تھا اور وہ آگے نکل رہا تھا، تو کسی نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو پیچھے کیا اور اپنا گھوڑا جو ہے اس کو جتا لیا. اس پر ایک دفعہ جنگ چھڑی اور وہ کئی سال جاری رہی.
سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب جو ہے یہ بالکل ایک انسرٹن جگہ تھی، کوئی سیکیورٹی، کوئی امن سکون یہاں پر نہیں ملتا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ کب وہ قتل کر دیا جائے، کب اس کو ڈاکہ کوئی ڈال دے۔ کچھ لوگ بہت امیر تھے، بہت خوبصورت گھروں میں رہتے تھے، بہت ان کی خوبصورت زندگی تھی۔ ان میں کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی تھے، جیوز اور کرسچن سے انہوں نے لکھنا بھی سیکھا تھا، جیسے ورقہ بن نوفل تھے۔ بعض لوگوں کو کئی اسکرپٹ لکھنے آتے تھے۔ قریش کا اسکرپٹ اللہ تعالیٰ نے ایسے باقی رکھا کہ قرآن کو اس میں نازل کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ پوئٹری ان کا مین میڈیم تھا ایجوکیشن کا، اور بازار اوقاز میں ان کے وہ معلقات ہوتے تھے، یعنی وہ قصیدے جو ہیں جن کو یہ لٹکا دیا کرتے تھے ان شاعروں کے، کہ جن کو یہ بہت زیادہ وینریٹ کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ان کے اندر ستاروں کی پوزیشن سے بارش کی پریڈکشن کرنے کا ٹیکنالوجی بھی ان کو آتی تھی، یہ بھی یہ کر لیتے تھے پریڈکٹ۔ لیکن پھر اس میں شرک یہ کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے بنوع کذا و کذا، کہ یہ جو بارش ہے یہ تو فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ستاروں سے نیویگیشن کا علم بھی ان کو آتا تھا، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نا، ٹھیک ہے۔ جینیالوجی کا تھا، اور ایک اور بہت سکلڈ آرٹ تھی ان کے پاس، اور وہ تھی پیروں کے نشان پہچان لینا، کیونکہ وہ جو ڈیزرٹ میں جب چلتے تھے تو اس میں ان کو اونٹوں کے اور مختلف لوگوں کے پیروں کے نشان وہ دیکھ کے تو ان کے اندر یہ اسکل ڈیولپ ہو گئی کہ یہ پہچان لیتے تھے کہ یہ پیروں کے نشان جو ہیں قدموں کے یہ کس کے ہیں۔ پھر آخری بات یہ کہ عربوں کو کیوں چنا گیا؟ عربوں کو ان کے بیسیکلی جغرافیکل جو حالات تھے اس وجہ سے بھی چنا گیا، کیونکہ اس عرب نے پھر نکل کر پوری دنیا میں پھیلنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرف سے کھولا ہوا تھا، اور یہ میپ پر یہ سب کانٹیننٹ سا ہے، جزیرت العرب ہے، یہ سینٹر میں آتا ہے پوری دنیا کے، اور ہر چیز کو یہ افیکٹ کرتا ہے، اور اسی لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ام القریٰ کہا۔ پھر یہ ہے کہ ان کے اندر مورلز اور ایتھکس بہت زیادہ تھے، یہ بہت سخی جنرس لوگ ہوتے تھے، یہ اپنے وعدوں کے بہت پکے تھے، یہ اپنی جانیں دے دیتے تھے لیکن اپنا وعدہ نہیں توڑتے تھے، اپنا نقصان کر لیتے تھے لیکن اپنا وعدہ نہیں توڑتے تھے۔ کسی چیز میں اگر یہ دیکھتے کہ اس میں میرا وقار ہے اور اس میں میری عزت کا معاملہ ہے تو اس میں بھی اپنی جان دے دیتے تھے۔ پھر ان کے اندر جو ہارڈ شپس برداشت کر کے نا، اتنا ہارش ویدر میں رہ کے، تو ان کے اندر سے نزاکت نکل گئی ہوئی تھی، بہت صبر اور بہت ایک ٹارچر اور چیزیں برداشت کر لینے کی قوت ان کے اندر بہت زیادہ آ گئی تھی، بہادر بہت تھے۔ پھر اسی طرح سے سچے تھے، فرینک تھے، ٹروتھفل تھے، اور کہتے ہیں کہ اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جیسے سہیل بن عمر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، سمپل، ہم نہیں مانتے آپ کو۔ تو کوئی ان کے اندر نا ہیرا پھیری اور جیسے ہوتے ہیں نا کہ بہت کمپلیکیٹڈ باتیں، وہ نہیں ہوتی تھی ان کے اندر۔ زبان بہت فصیح تھی ان کی، عربی ان کی بہت فصیح تھی، اور دوسرے ان کی میموری اللہ نے بہت تیز بنائی، اور یہ دونوں چیزیں بعد میں کیونکہ انہوں نے اولین دائی بن کے اٹھنا تھا اسلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ان کے اندر رکھی، ایک وہ کہ کسی کی زبان اچھی ہونا، پر اثر ہونا، اور دوسرے یہ کہ میموری ایسی ہو کہ وہ قرآن کو میمورائز کر لے، اور وہ کچھ ایسی چیزوں کو جیسے حدیث کو یا ایسے فیکٹس کو میمورائز کر لے کہ اس کو بات کرنی پڑے تو اپنی میموری سے وہ بول سکے۔ تو یہ دونوں فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت ہائی لیول کی رکھی ہوئی تھیں۔ پھر ایک اور چیز جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محبت کے بارے میں بڑے ایموشنل تھے، اور ان کے جو اشعار تھے یا عورتوں سے محبت کے ہوتے تھے، جس چیز سے بھی محبت ہوتی تھی نا، لو ان کے اندر کہتے ہیں بہت زیادہ تھا، جس چیز کا بھی ہو جائے، تو اس کو پھر اسلام نے چینلائز کیا، تو پھر وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الذین آمنوا اشد حبا للہ، حب کی بات آئی نا، تو یہ ہے کہ ان کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے، جس چیز سے بھی محبت کرتے تھے بہت بڑھ جاتے تھے۔ تو جب اس کو چینلائز کیا گیا اور وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارد گرد کے دوسرے مسلمانوں کی محبت میں چینج ہوئی، تو پھر وہ بھی لوگوں نے، دنیا نے دیکھا کہ وہ کس لیول کو پہنچی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔